وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کائنات، فخر موجودات، رحمت دو جہاں، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ مقدس نشست میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کی پاکیزہ نشست میں ہم جس پاکیزہ روحانی اور عالمگیر شخصیت کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے مراد مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، تاجدار عدالت، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی حیات طیبہ کے چند
پہلو ان سے ہم پردہ اٹھائیں گے تاکہ ان حسین پہلوؤں کے تصدق سے اللہ کریم حضور کی اس پیاری امت کو وہ راہ ہدایت اور وہ استقامت، وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ شوق، وہ محبت، وہ چاشنی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے توسل سے اللہ کریم ہماری بے راہ روی کو خالق کائنات راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ چلنے میں اس کو تبدیل فرما دے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، ہم ایسے اکابرین اور ایسے بزرگوں کو یاد کرنے کی ہماری ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاکہ ان کی پاک اور مبارک اور مقدس زندگی سے ہماری دنیا میں بھی انقلاب برپا ہو جائے، اور ہم ان نفوس قدسیہ کو پڑھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بدل کر اپنے جھوٹے آئیڈیلز کو جو ہمارے اپنے تراشیدہ ہیں ان سے ہم اپنا تعلق ہٹا کے ان ہستیوں اور شخصیات سے لگائیں جنہوں نے کائنات عالم میں ایک ایسی چینج پیدا کی ہے کہ جس سے دہشت گردی اور انا کے بت اور لسانیت کے بت اور علاقائی تعصبات کے بتوں کو جنہوں نے توڑا، وحدہ لا شریک کی محبت میں اس قدر مستغرق ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے اس سمندر میں ایسا غوطہ زنی فرمائی کہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دلیل اور ایک خوبصورت اصول بن کر وہ نمودار ہوئے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جسے اللہ کے محبوب نے اپنے رب کریم سے دامن پھیلا کر خود مانگا ہے، وہ عمر جس کے مشرف با اسلام ہونے سے کفر کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور باطل کے صنم قدوں میں کوہرام مچ گیا۔ کون عمر، وہ جس کے آنے سے اسلام کی بے بسی کا دور ختم ہو گیا اور اسلام کی شوکت، سطوت اور اس کی عظمت کا خوبصورت ایک سلسلہ بلند و بالا ہوا۔ وہ عمر جو اپنے آقا و مولا، اپنے ہادی و راہبر، اپنے مرشد کریم کی نگاہ لطف و کرم کا تارا تھا، وہ عمر جسے آغوش نبوت نے بڑے اہتمام اور ناز سے پالا ہو، وہ عمر جس کی زبان پر حق بولتا تھا، وہ عمر جس کا دل اس قدر روشن کہ اس پر انوار الہی مسلسل برستے تھے، وہ عمر جس کا سینہ علوم محمدی اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور اور منور تھا، وہ عمر جس کی چشم بصیرت مستقبل کے دھندلکوں میں مستور حقائق کو بے حجاب دیکھ لیا کرتی تھی، وہ عمر جس کا نام نامی، اسم گرامی آج بھی عدل و انصاف، دیانت، امانت، شرافت، صداقت، حق گوئی اور بے باکی، جرت اور استقامت کا جلی اور زیبا عنوان بن کر چمک رہا ہے اور تا قیام قیامت چمکتا دمکتا رہے گا۔ اپنے آقا و مولا سے محبت کا ایک انوکھا انداز اور حضور کی اتباع اور تابعداری کا ایک نرالا رنگ
جس کی شخصیت اور جس کی ذات کا ایک خوبصورت حصہ، وہ عمر جس کی ہیبت سے اور جس کے درے کی ہیبت سے اللہ کے اس محبوب کے غلام سے باطل ہر وقت لرزہ بر اندام رہتا تھا، جس کے پیوند لگے ہوئے لباس کے روب سے شاہان عالم پر، ان کے وجود پر کپ کپی تاری رہتی۔ وہ عمر جو گلی سے گزرے تو اس کے آنے سے پہلے شیطان وہاں سے اپنا بستر اٹھا کر بھاگ جائے، جس کی وسیع و عریض سلطنت میں کبھی کوئی بھوکا نہ سوئے۔ وہ عمر جس کی رعایا رات کو سوئے اور 26 لاکھ مربع میل کا حاکم رات بھر جاگ کر پہرا دیتا رہے۔ وہ عمر جس کی درویشی فقر و غیور نے انسانوں کو عزت نفس خودداری کا درس دیا، حق گوئی بے باکی، جس کا ترہ امتیاز جو حق بولے جو حق سنے اور جس کا شعار یہی ہو۔ وہی عمر جس کے بارے میں اپنے دور میں غیرت کی دنیا کا سلطان بریلی کا امام احمد رضا اپنے الفاظ میں یوں اس کو خراج تحسین پیش کرے: فاروق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا فرماتے ہیں: ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن اس عمر کو آج دنیا بھولتی جا رہی ہے، اس عمر سے آج دنیا کنارہ کشی کر رہی ہے۔ اس فاروق اعظم سے آج امت مسلمہ اپنی نظروں کو موڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اور جس نسل کو خود پرستی کی شراب پلائی گئی ہے، یقیناً وہ اس خدا پرست اور خود آگاہ کی عظمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عیش کوشی اور سہل انگاری سے نڈھال مسافر اس برق رفتار راہبر کا ساتھ دینے سے یقیناً قاصر ہیں۔ دنیا کی عفونتوں پر مکھیوں کی طرح گرنے والے لوگ عقاب کی پرکشائی اور قدر واقعی نہیں کر سکتے۔ فسق و فجور کے اندھیروں میں بھٹکنے والے وادی ایمن کا راستہ یقیناً بھول چکے ہیں۔ بے عملی کی افیون سے اونگنے والے ان سدرہ نشینوں سے نفرت نہیں کریں گے تو بیچارے کیا کریں گے؟ لذت کام و دان کے اسیر، انچھنے آٹے کی خشک روٹی کھانے والے 26 لاکھ مربع میل پر عظمت محمدی کا پھریرا لہرانے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کیسے پسند کریں گے؟ وہ بیچارے تو آج پیار کریں گے تو بے رہرووں سے۔ ہماری قوم پیار کرے گی تو وہ جو بے رہروی کا راستہ دکھائے، رقص و سرود کی مستی میں مست رکھے اور انہیں خواب غفلت کی نیند سلانے والی جو خوبصورت اور چکا چوند ماحول فراہم کرے، زندگیوں کی بلند چوٹیوں کو سر کرنا اب ان کے بس کا روگ نہیں۔ وہ تو اب اس کو اپنا رہنما تسلیم کریں گے جو انہیں پستی کی طرف دھکیلے اور پھسلنے کا گر بتائے، خواہ وہ پستی ذلت کی ہو، وہ عیاشی کی ہو، وہ فحاشی کی ہو، وہ عریانگی کی ہو، وہ نامردانگی کی ہو، وہ جیسی بھی ہو اس کی طرف جائیں گے۔ نظم و ضبط سے شاید اس قوم کے دل اکتا چکے ہیں۔ سنجیدہ، باوقار، پرعزم قیادت شاید ان کی ضرورت نہیں۔ انہیں ہر میدان میں دینی ہو، سیاسی ہو، اخلاقی ہو،
معاشی ہو، شاید شعبدہ بازوں کی ضرورت ہے جو انہیں زندگی کے تلخ حقائق سے غافل رکھے اور ان سے بیگانہ رکھے، لیکن دوستو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ بلوری جام جس میں زہر قاتل گھول دیا گیا، جسے فرط شوق سے لوگ اپنے لبوں سے لگا کر اور اس کو پینے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہم دیکھتے رہیں اور خاموش رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر دور میں، ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی حضرت حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کی اس فکر کو اجاگر کرنا ہے، آگے پھیلانا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ۔ ہم نے یہ نعرہ مستانہ لگانا ہے اور اس سوئی ہوئی قوم کو بہرحال ان خدا مست لوگ، ان درویشوں لوگوں کو، ان با غیرت اور عزت اور عظمت کے ان پہاڑوں کی بات سنا کر بہرحال جگانا ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ امت بزم عالم کی شمع فروزہ ہے، اور یہ بجھ گئی تو شاید سارا جہان بے نور ہو جائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ امت گلشن حیات کے لیے موسم بہار ہے، اگر یہ بیت گیا تو سارا گلشن بے کیف ہو جائے گا، انادل اداس ہو جائیں گے۔ یہ نوجوان انسانیت کے قافلے کے رہنما ہیں، اگر یہ بھٹک گئے تو شاید ساری انسانیت ضلالت گمراہی کی دلدل میں پھنس جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے ہم اپنی ملت کے سلیم الفطرت جوانوں کی خدمت میں بصد عقیدت و خلوص امام عدل و انصاف فاروق حق و باطل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت، آپ کا طرز حکومت، آپ کا عدل و انصاف، آپ کی حضور سے محبت، آپ کا دل میں خوف الہی، آپ کا طرز زندگی بیان کریں گے۔ اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج جتنے بھی ان اوراق پر گرد ڈالی جا رہی ہے، آپ کی سیرت سے لوگوں کو جہالت اور تعصب کی وجہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے ان پاک بازان خدا پر تنقید کے پہلو نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اصل میں یہ ان بدتینت لوگوں کا جرم اور قصور ہے جنہوں نے پہلے نبوت کو تولنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب ان ظالموں نے نبوت و رسالت کے لیے ترازو نکالے تو پھر کچھ نامرادان ملت نے ابو بکر صدیق کی صداقت کو تولنے کی ناپاک کوشش کی، پھر کچھ یتیمان علم نے حضرت فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو تولنے کی کوشش کی، اور پھر کچھ موذیان ملت نے حضرت عثمان غنی پر الزام کے انبار لگائے، اور پھر کچھ جہلانے اور بدنصیب لوگوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو تولنے اور ناپنے کی ناپاک مضمون اور صحیح کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت اور مرکز اہل سنت ڈونگا باغ ہر دور میں وہ حق کی صدا لگا کر ہم ان پاک بازان خدا کی عظیم ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ علی کا مرتبہ ہو لوگوں سے نہ پوچھو، حضرت عثمان کی ذات ہو خدارا لوگوں سے نہ پوچھو، حضرت ابو بکر کی ذات ہو خدارا لوگوں سے نہ پوچھو، حسن و حسین کی بات ہو خدارا لوگوں سے نہ پوچھو، حضرت امیر معاویہ کی بات ہو خدارا لوگوں سے نہ پوچھو۔ لوگ تمہیں الجھائیں گے، لوگ تمہیں ضلالت گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ جب ان لوگوں کا تذکرہ ہو، آؤ ان
ابو سے پوچھنے کی بجائے ہم تمہیں سیدھا بارگاہ محمدی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر عمر کا پوچھنا ہے مصطفیٰ سے پوچھو، ابو بکر کا پوچھنا ہے محمد عربی سے پوچھو، عثمان غنی کا پوچھنا ہے محمد عربی سے پوچھو، حضرت مولا کائنات کا پوچھنا ہے حضرت رسول اکرم سے پوچھو، حضرت امام حسنین کریمین طیبین کا پوچھنا ہے تو حضور رحمت دو جہاں سے پوچھو، اور جناب سیدنا امیر معاویہ کا پوچھنا ہے حضور سے ہی پوچھو۔ خدایا تولنے ناپنے والے ترازوؤں کو توڑ دو، اپنے آپ کو تولو، اپنے علم کو تولو، اپنی فکر کو تولو، اپنی سوچ کو تولو، اپنے نظریے کو تولو۔ ظالمو تم اپنے استاد کی شان تو بیان کرتے ہوئے زمین و آسمان ملا دیتے ہو، اپنے باپ کا تذکرہ کرتے ہو تو زمین و آسمان ملا دیتے ہو، اور ان نفوسان قدسیہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں اتریں اور جن کو محمد عربی کی زبان اطہر سے جن کو مجدہ جاں فضا اور جن کے لیے حضور جنت کی بشارت عطا فرمائیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کو حضور جن کے ساتھ اعلان فرما دیں، یقیناً ان کو تولا ناپا نہیں جا سکتا۔ آؤ ان کی سیرت و کردار کو پڑھ کر اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری بھی زندگی بھی بدل جائے اور آخرت بھی اللہ کے فضل و کرم سے بدل جائے۔ آؤ ان کے بارے میں پوچھیں یہ کون لوگ ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 3684 بیان کرتے ہیں امام بخاری، حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس قال قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری فرماتے گئے ہمیں محمد بن المثنى نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے اسماعیل نے بیان کی، انہوں نے کہا مجھے قیس نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں جب سے عمر اسلام لائے اللہ نے ہمیشہ اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ جب عمر اسلام میں آئے اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا، اسلام کو عزت دے دی، اور عمر کی اسلام کی بات کرتے ہوئے حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضی ارشاد فرماتے ہیں نزال نے بیان کیا، ایک روز ہم دیکھ رہے تھے مولا علی کو، آپ بڑے خوش نظر آئے، ہم نے پوچھا حضرت عمر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا عمر وہ بزرگ تھے اللہ الفاروق فرق بین الحق والباطل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر۔ اس کو بیان کیا تاریخ عمر بن خطاب کے 16ویں صفحے پر عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی نے اس کو صاحب ریاض النظرہ نے بیان کیا، اس کو علامہ طبری نے بیان کیا 246 جلد 1 میں، اس کو ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ 134 جلد 2 پہ نقل کیا۔ حضرت علی فرماتے گئے لوگوں عمر وہ گئے جس کا نام فاروق رسول فرماتے گئے میرے رب نے رکھا ہے۔
عمر کو فاروق میرے رب نے کہا گئے، عمر کو فاروق میرے رب نے کہا گئے، اور آپ فرماتے گئے ہم نے سنا حضور ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، عرض کرتے یا اللہ اگر محمد کے دین کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر عمر ابن خطاب کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، حضرت امام ربانی دعا مانگے اللہ اپنے فضل سے قبول کرے، تاجدار لاسانی مانگے اللہ اپنے فضل سے قبول کرے، سید اسماعیل کرما والا مانگے اپنے کرم سے قبول کرے، گولڑے کا تاجدار مانگے اپنے کرم سے قبول کر لے، بریلی کا غیرت مند بابا مانگے اپنے کرم سے قبول کر لے۔ خود بتاؤ جب دعا مانگنے والا میرا نبی ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگ رکھا گئے، مجھے کہنے دو ڈونگا باغ والو، وہ اس کے تو لب اس کی مرضی کے بغیر ہلتے ہی نہیں، پھر میں کیا کہوں، آج رب کی مرضی سے حبیب نے عمر کو مانگ لیا۔ او نبی کے غلاموں، بلکہ ہم یوں کہیں گے وہ جو انگلی اٹھے سینہ چاک کر دے چاند کا، وہ جو انگلی اٹھے ڈوبے سورج کو پلٹا دے، وہ جو پاؤں کی ایڑیاں پہاڑ پہ لگے تو متزلزل ہو جائے، آج وہ نبی کی انگلیاں نہیں ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار سے مانگا۔ اب اجازت ہو تو یہ کہہ دوں میرا نبی جب ہاتھ اٹھایا ہوگا رب نے فرمایا ہوگا بتا مانگتا کیا گئے، اے پیارے نبی اگر تو نگاہ اٹھا دے ہم کعبہ بدل دیتے ہیں، قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، حکم آتا گئے پیارے جہاں جی چاہتا ہے منہ پھیر لے، آج تیری ادا پہ قبلہ بدل دیں گے۔ آج رب کے حبیب کے ہاتھ اٹھے گئے، رب نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی بارگاہ سے پوری کائنات میں میرے محمد کا انتخاب تو دیکھنا، رب کی بارگاہ سے میرا نبی عمر کو مانگ رکھا گئے۔ بریلی کا غیرت مند امام تیری قبر کو سلام، وہ کہتے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم، اگر ذوق سلامت ہے تو کہہ دیں خدا کی، اور محبت سے بولیے خدا کی رضا مل کے بولے خدا کی رضا چاہتے گئے دو عالم، خدا چاہ۔ آج میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے رب نے پوچھا ہوگا مانگنا کیا گئے، کہاں مولا عمر مانگ رہا ہوں،
ادھر میرے نبی نے عمر کو مانگا، ادھر عمر کا انداز دیکھو، جوش میں آگے، ولولے میں آگے، دشمنی میں آگے، گھر سے نکلا، پروگرام کیا بنایا جا رکھا گئے، ارید ان اقتل محمد، آج قتل کروں گا، قتل کروں گا۔ عمر کیا جانے اس کے ارادے پر محمد کریم کی دعا غالب ہے۔ یہ مارنے جا رکھا گئے، یہ مارنے جا رکھا گئے، یہ مارنے جا رکھا گئے۔ مصطفیٰ نے اس کے جذبے کو، اس کی دشمنی کو محبت میں مار دیا۔ یہ نکلا مارنے کے لیے، پروگرام پلاننگ بنی۔ آج کیا ہے، لوگ بولے گا ایک عجیب سا جناب والا کفار کے گاں میٹنگ میں حضرت سفیر اسلام، شاعر اسلام، داتا کے شہر میں سونے والا جناب بیان کرتا اپنے انداز سے، شاعر اسلام نے پاکستان کے قومی ترانے کا خالق حضرت حفیظ جلندری اپنے انداز میں کہتا گئے، کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کوئی بولا غضب ہے اپنی طاقت گھٹتی جاتی ہے، کہ دنیا دین آبائی سے پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحد اسلام کا لا کر۔ ادھر یہ نکلا، ادھر میرے نبی کی، ہولی ہولی بولو، ادھر میرے نبی نے دامن پھیلا دیا، اللہ کے حضور مانگنے لگے، اے عمر تیرے مقدر پہ سلام، تیری عظمت پہ ناز، عظمت پہ سلام، رفعت پہ سلام، تیری عظمت پہ سلام ہو۔ اور سارے نبی کے صحابہ مرید ہیں، عمر وہ گئے جو مرید بھی ہے، محمد کریم کا مراد بھی ہے۔ یہ گھر سے نکلا مارنے کے لیے، نبی جان رہے ہیں کوئی آ رہا ہے، غصے میں لال پیلے سرخ ہوئے پڑے، راستے میں ابو نعیم ملے، کہاں جا رہے؟ کہا ہٹ جاؤ پیچھے سے، آج قصہ تمام کر دوں گا، نہ رہا بانس نہ بجے بانسری، پیچھے ہٹ جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا بات کیا کر رہے ہو؟ کہا محمد کو آج مارنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ، آج قصہ چکا دوں گا۔ آگے صحابی رسول نے کہا عمر تو بھولا گئے، تو نہیں جانتا، ابھی تو نے اس کے محمدی کی شراب پی ہی نہیں ہے، اگر تو بھی اس میں سے کچھ پی لے پھر تجھے پتا چلے گا یہاں غلام جان دینے کے لیے تلی میں رکھ کر پھرتے گئے۔ اوے عمر تو کیا جانے، یہ تو وہ کریم ہے جس کی بارگاہ میں ایک بی بی اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کے آتی ہے، عرض کرتی ہے ماں باپ قربان ہو مدینے کے والی، یہ بچہ قبول کر لو۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی بہن یہ جنگ ہے، اس میں معصوموں کا کیا کام ہے؟ ڈونگا باغ میں آنے والوں، میرے نبی کی خادم عرض کرتی ہے حضور اور تو کچھ نہیں کرے گا، جو آپ کا جانثار جنگ میں داد شجاعت دے رکھا گئے اس کو کہو اس کو سامنے رکھ لے، میرا بیٹا اور کچھ نہیں تو چند تیروں کو اپنے سینے میں جذب کر کے تیرے جانثار کا دفاع ضرور کرے گا۔
اوے عمر تو کیا جانے، وہاں تو ایک بی بی اپنے بالوں کو کاٹ کے لے آتی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے حضور اور کچھ نہیں، آپ کے جانثاروں کی سواریوں کے لیے لگام کا کام تو ضرور دے جائیں گے۔ تم کیا جانو یہ کیا جذبہ ہے، جس نے ایک بار وہاں جام پی لیا پھر عمر بھر کہیں گیا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا تیرے ہندے اوے میں کھانے والی بھلا کیوں جاوے مستانے، او تیریاں نظراں دے وچ ساکی کئی ڈب جان دے میں خانے، جیڑے آوے وکد جاوے کی اپنے کی بیگانے، آزم خیر اس میں خانے دی صدا پیندے رہن دیوان۔ اس میں خانے کی اگر لذت پوچھنی ہے عمر سے پوچھ، اب عمر سے پوچھ، ابو بکر سے پوچھو، جس کو نبی نے کہا کچھ نہیں کہنا، اس نے کہا چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا۔ یہ عمار ابن یاسر سے پوچھ، اس میں خانے کی لذت پوچھنی ہے تو عمار سے پوچھ۔ ڈونگا باغ والوں سبحان اللہ اتنی ڈھیلی نہ کہو، اس میں خانے کی لذت پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے۔ اس میں خانے کی لذت پوچھنی ہے اکبر کے دربار میں ڈٹ جانے والے امام ربانی سے پوچھو، اس میں خانے کی لذت پوچھنی ہے ساری دنیا سے عشق محمدی کے لیے ٹکر لینے والے احمد رضا سے پوچھو، اس میں خانے کی لذت پوچھنی ہے تو اقبال سے پوچھو، یا پھر پوچھنا چاہتے ہو آؤ میاں والی کی جیل میں پھانسی کی سزا مصطفیٰ کے نام پر مسکراتے ہوئے پانے والے غازی علم الدین سے پوچھو۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، یہ کیا میں خانہ ہے، یہ کیا میں خانہ ہے، اس کی لذت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، یہ تو حضرت اقبال سے پوچھے نا کوئی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، عمر آئے، اچھا کیا ہوا؟ کہا اپنے گھر کی خبر لے، اور جو چراغ گل کرنے جا رہے ہو عمر سن لو، وہ چراغ تیرے گھر میں جل رہا ہے۔ وہ تیرے گھر میں جل چکا ہے، اس کو کیسے بجھائے گا؟ یہ چراغ یہ پھونکوں سے بجھایا جانے والا ہی نہیں، اب کہنے والا بھی کون جانتا گئے؟ عمر جشیلہ غصے میں ہے، جلال میں ہے، مار نہ دے، صحابی جانتا ہے محمد کے نام پہ مرنے پہ بھی اپنا مزہ ہے، اس نام پہ مر جائیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جینا بھی نبی کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے۔ کہنے لگے جس چراغ کو بجھانے جا رہے ہو وہ تمہارے گھر میں جلا ہوا ہے، دیکھو پتہ کرو۔ اب جب گھر میں آئے غصے سے لال پیلا، بہن کے گھر میں دستک دی، اندر سے آواز کیا رہی ہے؟ ڈونگا باغ میں آنے والوں، اندر سے بہن بھائی بہن ہوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، علیک القرآن لتشقى۔
آج ہم قرآن پڑھیں تو آپ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہو. مجھے پڑھانے والا میرا استاد، اس کا استاد، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کے بعد جا کر اس رسول کائنات کی باری آئے گی. اور خود بتاؤ میرے نبی کے غلاموں، جب عمر کا بہنوئی پڑھ رہا ہوگا، بہن پڑھ رہی ہوگی، وہ تو ہے ہی وہ جنہوں نے محمد کریم سے خود پڑھا ہے، جن کا استاد کملی والا ہو. اس کے پڑھنے میں کتنا لطف ہوگا، اس کا انداز کیسا ہوگا. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، عمر نے سنا کپ کپی تاری، وجود پہ لرزہ تاری، یہ قرآن. سبحان اللہ. عمر نے قرآن کی آیتیں سنی. انزلنا علیک القرآن لتشقى. عمر سنتے گئے، بدلتے گئے، اندر جو کچھ تھا نا ابل پڑا. دعا جو مانگی جا رہی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عمر تو کیا جانے یہ پہاڑوں پہ نازل ہو تو ریزہ ریزہ، یہ دریاؤں پہ آئے تو خشک ہو جائے. یہ وہ قرآن ہے جو ہم نے پڑھا. سن عمر، یہی قرآن ہمارے آقا کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے. عمر نے کہا یہ کیا بات ہے، ذرا سناؤ تو صحیح. ساتھ ہی بدل گیا. اب پہلے عمر ڈانٹنے والے تھے، عمر مارنے والے تھے، اب کیا ہو گیا؟ دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. نبی کی شاگردان نے قرآن پڑھا، نبی کے شاگرد نے قرآن پڑھا، اور عمر ابھی تک دشمن ہے، ابھی تک اپنے آپ میں کفر رکھتا ہے. جب سن رگا گئے ادھر سے پڑھا جا رہا ہے طغى ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. عمر کہتے ہیں ذرا پھر پڑھو نا. سبحان اللہ تھوڑا اونچا. عمر کہتے ہیں ذرا پھر پڑھو. اب عمر کی بہن قرآن اب کتنی مطمئن ہوگی، یا اللہ تیرے محبوب پہ نازل ہونے والے قرآن نے میرے بھائی کی دنیا بدل ڈالی ہے. اب پڑھنے والا جناب والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمر فاروق سن رہے ہیں، پڑھنے والی جناب عمر کی بہن ہے. اب حضرت حفیظ جناب کیا فرماتے ہیں؟ حفیظ جلندری فرماتے ہیں دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی. اب ماحول طاری ہو گیا. عزیزان گرامی قدر پیارے دوستوں اور بزرگوں، عمر نے قرآن کی آیتیں سنی. سن کر اب پوزیشن کیا. حضرت حفیظ فرماتے گئے عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری، وہیں سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ہو گئے. اب اس نے کہا لے چلو، مجھے قرآن والے کے پاس لے چلو. 1400 سال کے بعد قرآن پڑھ کے قرآن والے سے منہ موڑنے والے ظالم ہو. عمر سے پوچھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. منافقین کا عالم یہ ہے، قرآن کی طرف تو دوڑ کے جاتے ہیں، صاحب قرآن کی طرف جانے سے کنی کتراتے ہیں. اے منافقوں، قرآن تب سمجھ میں آئے گا جب تم صاحب قرآن کی دہلیز
دہلیز پہ آؤ گے. یہ تو تمہیں قرآن بتا رہا ہے. یہ ہیں کون؟ عمر کہتے ہیں مجھے قرآن والے کے پاس لے چلو. اب عمر کے دل میں اس کی دنیا بدلی. اب یہ ساری فوج لے کے عمر کو غلامی کی صورت میں آ رہی ہے. ایک عجیب شور اٹھا, عمر آ رہے ہیں, عمر آ رہے ہیں. حمزہ نے کہا آنے دو, آنے دو, غلام مصطفیٰ ہوں, کاٹ کے رکھ دوں گا. کسی نے کہا ہوگا رات سے جو دعا مانگ رہے ہیں نا نبی, وہ بھی تو سنو نا. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر جھکا کے کھلوتا. میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں اب کھڑے ہو گئے غلاموں کی طرح. پہلے کیسے آ رہے تھے, اب ہاتھ باندھے. کسی نے کہا ہوگا نا اس دربار میں آنے کے کچھ آداب بھی ہیں. ہولی ہولی سبحان اللہ کو. اور سنو ڈونگا باغ میں آنے والوں, منسٹر کے آداب پی این اس کا نوکری اس کا سیکٹری سکھاتا ہے, وزیر کے آداب وہاں سکھاتا ہے, مشیر کے آداب چھوٹے سکھاتے ہیں, پیر کے آداب خلیفے بتاتے ہیں, استاذ کے آداب شاگرد بتاتے ہیں. جہاں پوری دنیا گھوم لو ایک دربار محمد کا گئے, ادب مصطفیٰ کا گئے, سکھانے والا اللہ. اللہ کو اکبر, سکھانے والا. اچھا کہاں لے چلو, جلدی لے چلو, لے چلو. اپنے انداز میں کسی نے کہا, اب کہتے کیا جا رہے ہیں, آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی, آیا مارن دی خاطر سا میں پاپی, تے مینو مار دے لے چلو. آیا مارن دی خاطر سامے پاپی, مینو مار دے لے چلو, جتو چنے نے تساں اے پھل نوری. او مینو اس گلزار ول گل پا پلو, اے وانگ اے مجرماں دے گل پا پلو, وانگ مجرماں دے مینو اس دربار ول لے چلو. کتے عمر دی عمر برباد نہ ہوئے, جتھے عمر سنوار دے لے. عزیزان گرامی قدر, آج مکتب محمدی میں عمر آ گیا. ڈھیلی سبحان اللہ نہیں, آج نبی کی دہلیز پہ عمر آ گیا. عمر آ گیا, بولو عمر آ گیا. آج عمر آ گیا, اسلام کو عمر مل گیا. آج اسلام کو عمر مل گیا. کون عمر؟ اب جب ملا آنے والا عمر تھا اور عمر کے بارے میں بتانے والے محمد عربی تھے.
عظمت منتظر، عزت منتظر، رفعت منتظر محمد کے دربار میں عمر آتا گیا، عظمتیں پاتا گیا۔ عمر آیا، عزت مل گئی۔ اچھا، جب پھر عشق محمدی کے جام پی لیے، اور ڈوگا باغ والوں، ابھی عمر پڑھا نہیں، عمر نے کتابیں نہیں پڑھی، عمر سال 6 مہینے نہیں گزرے، ابھی عمر کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا، عمر نے آتے آتے ہی مکہ میں اعلان کیا، نکل آؤ باہر جس نے بچے یتیم کرانے ہو۔ او مکہ کے چودھریوں، اے مکہ کے وڈیروں، آج تم اپنی گندی نظر مصطفیٰ کی طرف کرو، نکال کے رکھ دوں گا۔ لوگ منتظر تھے عمر مارنے گیا ہے، عمر آیا تو بدل کے آ گیا۔ آکے بازار وچ شیر گجداریا، کافران دے دھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ آکے بازار وچ شیر گجداریا، کیا فاروق سنگیانو ہن نہ ڈرو، میرے ہوندیاں نہ لوک لوک نمازاں پڑھو۔ آکے بازار وچ شیر گجداریا، کافران دے دھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ مارنے گئے تھے، مارنے، نکالو ابو جہل کو باہر، اندر سے کانپ رہے، اس کو کیا ہو گیا؟ اونچا بولو۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہا بے ایمانو، تم نے کبھی اس محبت کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں ہے، بس اس نے دیکھا میں اس کا ہو گیا، اس نے دیکھا میں۔ پہلی نظیر لٹ لیا ماغی، سانو تیرے ہار اے سنگاراں، او سونے نین تے کنڈل زلفاں، پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہ بھٹکن دتا، تیرے حسن دے پیرے اداراں، ایک گی کلا تو نہیں آزم، ایتھے ہو گئے قتل۔ عمر نے کہا دیکھو تو صحیح جا کے، وہ کیسے گئے دیکھو تو، جو اس کی نظر پڑ گئی پھر کام بن گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام، نکلو باہر گھر سے، ہے جس نے مروانے ہو بچے، بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کے خلاف بات کرو، میں جان کھینچ لوں گا۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہو گیا؟ کہا جاتے ہوئے صحابی رسول نے کہا تھا اگر تو نے اس میں سے کچھ پی لیا نا پھر بدل جاؤ گے۔ کہا بس آج پتا چلا ہے کہ جو وہاں سے آتا ہے پھر وہ اور کہیں جاتا نہیں ہے، اس کا اور دل کہیں لگتا ہی نہیں ہے، ایک بار جو دیکھا بس اسی کا ہو کے رہ گئے۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے عمر۔ ادھر عمر آئے، میرے نبی خوش تھے، صحابی کہتے ہیں اب جبریل امین نے آ کے کہا اے پیارے آقا آج ذرا دیکھیے آسمانوں پہ ملائکہ عمر کا غلامی کا پتہ پانے پر جشن منا رہے ہیں۔ عمر جو آپ کا غلام بنا، ملائکہ میں جشن ہو رہا ہے، بولو ملائکہ، اونچا بولیے۔ یار ایک بات کہوں دوں گا باغ کے غیرت مند نمازیوں، اگر عمر اسلام میں آئے، اگر عمر آئے
تو جشن ہوتا ہے محمد عربی انسانیت کو مل جائے. امام الانبیاء مل جائیں. چلو تھوڑا اور سوچ لو. دیکھیے نمازی چھپ کے پڑھتے تھے، مسلمان گھبراتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے لیکن کم تھے. عمر مل گئے، مرتبہ ہو گیا اونچا، منایا جشن. اب ذرا سننا، ماں کمرے میں بند تھی، بہن کی عصمتوں کی سوداگری ہو رہی تھی، باپ ذلت اور رسوائی کی زندگی میں تھا، عورتیں بک رہی تھیں، بچیاں زندہ درگور ہو رہی تھیں، غلام بک رہے تھے، مظلوموں کا پرسان حال کوئی نہ تھا، انسانیت سسک رہی تھی، مائیں اجڑ رہی تھیں، بہنیں پیار کو ترس رہی تھیں، مائیں عزت کو تک رہی تھیں، رشتہ داروں میں حسن کو محبت کو تک رہے تھے. کوئی نہ تھا. اس بیچاری انسانیت کو آمنہ کا لال مل گیا. تو جس کو عمر ملے خوشی، جس کو عمر کا امام، پھر کیوں نہ کیرل خوشیاں یار مناؤ. اللہ نے کرم فرمایا، ساڈا کملی والا آیا. کوئی زبان چپ نہ رہے. ساڈا کملی والا آیا. تسی آسیو گنہارو اللہ دا شکر بجاؤ. بختاں دیو مارے رل کے اج گیت خوشی دے گاؤ. تسی فرشیو فرش سجاؤ، اللہ نے عرش سجایا. ساڈا آج اسلام کو مل گیا عمر. بولو اسلام کو مل گیا. اسلام کو مل گیا. آج عمر مل گیا اسلام کو. میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا، عمر کون ہے؟ اور تولنے والوں، کتابوں میں روایات میں الجھ جانے والوں، کتاب تاریخ کو اٹھا کر لوگوں سے پوچھنے والوں، آج تم پوچھتے ہو یہ عمر کون ہے، عمر کون ہے. آج اعتراضات کی بچھاڑ کرتے ہو عمر پاک پر. آؤ ذرا پوچھے عمر کون ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 104. سن، محبت میں سر دھن. عمر کون ہے؟ ابی ابن کعب فرماتے گئے، حضور نے فرمایا، لوگو میرا عمر وہ ہے جس کو سب سے پہلے میرا رب ہاتھ ملائے گا. ڈھیلی سبحان اللہ نہیں چلے گا. جنہوں نے ابھی تک سبحان اللہ کی لذت نہیں چکھی، ذرا جملہ سننا پھر. حدیث نمبر 100 ابن ماجہ. حضور سے پوچھا، عمر کون ہے؟ یا اللہ عمر کے صدقے ان کی عزت میں برکت دے. یا اللہ جو تیرے عمر پر خوش ہو، یا اللہ اس کی ماں باپ کی عمر میں برکت دے، اس کے گھر میں برکت دے، اس کے رزق میں برکت دے، اس کی دکان کاروبار بزنس تجارت میں رزق حلال سے برکت عطا فرما. یا رسول اللہ عمر کون ہے؟ اور ڈوگا باغ والوں، رب کی قسم میں میرے پاس اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے عمر کی عظمت کے لیے. حضور فرماتے ہیں، میرا عمر وہ ہے جس کو رب خود ہاتھ ملائے گا. ایک بات پوچھ لوں آپ سے، اب جج جو آپ انصاف
سے کام لیتے ہوئے مجھے بتاؤ گے جس کے غلام کو ہاتھ ملائے گا. یا اللہ جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا میرے اللہ اس کی زبان میں برکت دے. یا اللہ جو کہہ نہیں سکتا اس کو آج کی رات مولانا فضل الرحمان خواب میں ملا, اور جو اونچا کہے اس کو آج مدینے کے سلطان کی زیارت کا. آپ بتائیے فیصلہ آپ پہ اگلے جمعے تک خالی جگہ خود پر کرنا. میں ضدی نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں. میں اتنا پوچھ سکتا ہوں کہ عمر میرے عمر سے رب ہاتھ ملائے گا. میں نے کہا اگر عمر سے ہاتھ ملائے تو عمر کے آقا کا اجازت ہو تو ایک شعر سنا دوں. یہ شان ہے خدمت کاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار. یہ عمر ہے. عمر تیری عزت کو سلام, عمر تیری عظمت کو سلام. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس سے سب سے پہلے مصافحہ کرے گا, ہاتھ ملائے گا. وہ کون ہے جیسے اللہ اپنی شان کے مطابق ہاتھ ملائے گا. آگے سنو حدیث 104 سنن ابن ماجہ. ہاتھ ملائے گا ڈونگا باغ والو میرے عمر کو اللہ ہاتھ ملائے گا. پھر اپنے اسی طرح میرے عمر کو اپنی شان کے مطابق میرا اللہ ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں داخل کرے گا. یا رسول اللہ عمر کون ہے؟ سبحان اللہ ڈھیلی ہو گئی آپ کی. یا رسول اللہ عمر کون ہے؟ آقا عمر کون ہے؟ میرے نبی کائنات نے فرمایا سنن ترمذی حدیث نمبر 3686. سبحان اللہ اونچی. ترمذی شریف میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے پیارے نبی آقا ماں باپ قربانو عمر کون ہے؟ ڈونگا باغ کے غیرت مند نمازیوں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا عمر وہ ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. عمر تیری شان کو سلام. اینج نہیں ذرا اونچی. عمر تیری عظمت کو سلام. اے پیر فاروق اعظم حبیب نبی جن کا تھراتے گئے نام سن کے شقی. پیر فاروق اعظم حبیب نبی جن کا تھراتے گئے نام سن کے شکی ان کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے. ان کی شان عدالت کی کیا بات ہے. ان کے انصاف کی دھوم عالم میں ہے. ان کی شان ادا. عزیزان گرامی قدر عمر کون ہے؟
عمر کون ہے؟ آؤ ذرا پوچھتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترمذی شریف حدیث نمبر 3689، مسند احمد 354 جلد نمبر 5. عمر کون ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صبح کو کہا بلال کہاں ہے؟ بلال آ گئے. فرمایا بلال ادھر آؤ. عرض کیجیے آقا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتا. عرض کیجیے آقا. فرمایا یار کی کرنا ہونا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ حضور نوکری کرتا ہوں آپ کی. یہ جو بلال تھے حضور کے وزیر خزانہ بھی تھے. حضور آپ کا نوکر ہو نا؟ فرمایا نہیں کوئی کام میں ہو جیا کرنا ہے. رات میں جنت وچ گیا. ہولی ہولی سبحان اللہ. بلال رات میں جنت میں گیا ہوں تو یار اگو چلن دی آواز آ رہی سی تو میں نے دیکھا آواز تیری تھی. کی کرنا ہے تو جنت میرے تو اگے ٹر رہا سے. حضور تو آڈا بندہ نوکر بن جائے. آپ کی نوکری میں ہی تو سب کچھ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یار میں نے جنت میں دیکھا تو آگے تھا. تیرے چلنے کی آگٹ میں نے سنی. اچھا میں آگے گیا. جی یا رسول اللہ. پھر میں جب آگے گیا حضور فرماتے ہیں ایک چوکور بلند حسین خوبصورت محل دیکھا. میں نے پوچھا فرشتے سے یہ رہو یہ محل کس کا ہے؟ ادھر ہو یہ محل کس کا ہے؟ کوئی اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نا یوں کر کے فرشتے کو بلانا. فرشتہ تیرے لیے میرے لیے تو معزز ہے. آمنہ کے لال کا نوکر ہے. اس جملے پہ بھی جو بیمار ہو جائے اللہ کرے ڈینگی کی موت مرے. ذرا اونچی بولو. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں کیسا ہے یہ موذی انسان کلمہ پڑھنے والا. کہتا فرشتے کو تو اللہ نے طاقت دی ہے نبی کو نہیں. ہم نے کہا فرشتے تو اس کے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں. کہا اور اگر تیرے بزرگ جاہل ہیں اگر تیرے بزرگ نے گھٹیا تعلیم دی ہے تو ہمارا قصور تو نہیں. ذرا اس میں خانے کی میں چکھ تو صحیح. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں حبیب کبریا کے پیارے غلاموں اب ذرا دیکھیے حضور نے فرمایا چوکور بلند حسین خوبصورت محل. میں نے دیکھا فرشتے کو کہا. اب اگر کسی بے ایمان کی طبیعت میں چلنے لگے نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم اس موذی سے کہیں گے مالک جانتا ہے نوکر سے پوچھ کر ہمیں بتانا نہیں تھا. میرے نبی یہ کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ آگے اس نے کیا کہا؟ اچھا 35-60 دن پہلے جو حضور عمر کا ہے. لیکن فرشتے نے یہ نہیں کہا. فرشتے نے کیا کہا؟ بیمار بندہ سبحان اللہ نہ کہے. حضور نے فرمایا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ عرب کے ایک مرد کا ہے. ڈھیلی سبحان اللہ نہیں. حدیث 3689 یہ ترمذی کی ہے. اچھا مسند احمد نے 5ویں جلد صفحہ نمبر 354 پہ جس کی طبیعت خراب ہو خود جا کے دیکھ لے. میرے نبی کے غلاموں حضور نے فرمایا فرشتے یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا حضور
عرب کے سجیلے سونے گرانٹیل اس غیرت مند مرد کا گئے. میرے نبی نے کہا میں بھی تو عرب کا مرد ہوں. میں عربی ہوں. اس نے کہا حضور تو آڈے تے صدقے لب رہی ہیں نئے چیز. عرب کے مرد کا گئے. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو میں عربی ہوں, یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا حضور عرب میں ایک قبیلہ قریش ہے. اس جانب کے لوگ زیادہ معزز ہیں, وہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. چلو کوئی بات نہیں, معزز ہوتا وہ ہے جو میرے کریم کے غلاموں کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے. اچھا پھر سنیے, میں نے یہ عرض کیا, حضور نے فرمایا میں یہ کس کا محل ہے؟ اس نے کہا یہ قریش کا, عرب میں قبیلہ قریش ہے, اس کا ایک مرد ہے, اس کا محل ہے. میرے نبی نے کہا میں قریشی ہوں. ڈونگا باغ والوں میں تھوڑی اجازت چاہ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ مرد عرب کا قریش کا یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ فرشتے کی خواہش ہے جتنی دیر تک آقا سے بات چل رہی ہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے. لو جی وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر لو, وہ آج آپ نے چکا دیا, آپ نمبر لے گئے. عزیزان گرامی قدر میں مختصر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا میں قریشی ہوں. اونچا بولیے. اب فرشتے کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. اب اس نے کیا کہا؟ حضور عرب دا ایک انسان کامل ہے, او دانا عرب دائے پھر قریش تو پھر ہاشم قبیلے دائے, او دانا سیدنا و مولانا حضرت محمد. اس دا اگے ایک نوکر ہے جدا نام عمر. آپ بتائیں جب مالک نے سنا ہوگا کہ میرے نوکر خادم کی تابعداری کا اللہ نے اتنا بڑا اس کو مقام دیا, میرے نبی یار کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور اگر ڈی سی او کا ڈی پی او کا باپ شہر سے گزرتا ہوا کوئی کہے یہ آپ کے بیٹے کا آفس ہے, یہ اس کا گھر ہے, وہ خوشی سے پھٹ جاتا ہے. آج میرے بیٹے کی عزت کا, آج اس کا یہ عالم. تو حضرت عمر کی بات غلام کی جب نبی نے سنی ہوگی, میرا کریم آج کتنا راضی ہوا ہوگا. یہ آپ کے نوکر. بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, جب غلام کا یہ عالم ہے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.